الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تیسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر: الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت، جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ تفسیر مدارک سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 23 صفحہ 20۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے چند متعلق باتیں یاد رکھیں۔ پہلا، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ دوسرا، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز، صدقہ وغیرہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ تیسرا، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ چوتھا، غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہے۔ دوسرا، جس کے علم کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہے، جیسے اللہ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض یعنی سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔
نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يدخلون الجنت ولا یظلمون شیئا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غیب سے ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا ذکر ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد، مدارس وغیرہ کو دینا
دینا نیز اولیاء کرام یا فوت و شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا جو وہ ہمارے لیے ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا اور نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہو۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ترجمہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔